بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک نیا دن عطا فرمایا، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح بخیر کلاس 7، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو میں امید کرتی ہوں کہ آپ آج اردو کا مضمون شہری اور دیہاتی زندگی زبانی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے دیہاتی زندگی کے بارے میں۔ دیہات کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ تو یہ دیہاتی زندگی، ان سے مراد گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی ہے، یعنی وہ سارا دن کیسے گزارتے ہیں۔ اب آتے ہیں شہروں کی طرف۔ تو شہروں میں آپ کو طرح طرح کے مزے کے کھانے ملتے ہیں۔ یہاں پہ ہر قسم کے آپ کو اسکول ملیں گے جہاں سے آپ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو کوڑے کے ڈھیر، کاروں کا دھواں یہ بھی ملے گا۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ بک سے آپ نے اپنا مضمون کرنا ہے دیہاتی اور شہری زندگی۔ سب سے پہلے کچھ ہم پوائنٹس بنا لیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی جاگتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ زیادہ محنتی بھی ہوتے ہیں، سادہ اور خالص غذا کھاتے ہیں، تو اس لیے وہ جلدی بیمار نہیں ہوتے، اور ان کی صحت شہر کے لوگوں کی نسبت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں کے گھر کھلے ہوتے ہیں، کشادہ گھر، یعنی ان کے گھر بڑے بڑے اور کھلے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کا پیشہ کیا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی، اور وہاں پر ان عورتیں بھی اور بچے بھی ان کا اس کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور موجودہ جو آج کل گاؤں کے لوگ اکثر شہر کی طرف آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ شہری ماحول کی وجہ سے، مطلب شہروں میں آپ کو ہر سہولت آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہاں پر آپ آسانی سے جو بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو ہر سہولت ملے گی، بجلی، گیس وغیرہ۔ تو آئیے اب اسٹوڈنٹ بک سے پڑھائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صفحہ نمبر 1 پر تاریخ لگانی ہے آج کی 24 مئی 2021، دن سوموار۔ تو پاکستان میں بہت سے شہر، قصبے اور دیہات ہیں جو اپنی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 55% لوگ دیہات میں اور 45% شہروں میں آباد ہیں۔ دیکھا جائے تو شہری اور دیہی زندگی میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کئی اعتبار سے شہری اور کئی پہلوؤں سے دیہی زندگی بہتر ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے اس پیراگراف میں ہم نے یہ بتایا ہے، یہاں سے ہم نے اپنا مضمون شروع کرنا ہے کہ شہری اور دیہاتی زندگی میں کیا فرق ہے۔ پاکستان میں جیسا کہ باقی سب ممالک میں بھی گاؤں بھی ہوتے ہیں اور شہر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی بہت سارے شہر بھی ہیں اور بہت سارے گاؤں بھی ہیں، جو ہر شہر، ہر گاؤں اپنی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اور گاؤں میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور شہروں میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 55% لوگ دیہات میں اور 45% کہاں رہتے ہیں؟ شہروں میں۔ تو ان دونوں کی زندگی میں کیا فرق پایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی زندگی کے کچھ اپنے فائدے ہیں، کچھ اپنے نقصانات ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں شہری زندگی کو۔ شہری زندگی کو دیکھیں تو شہری زندگی میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، تمام اشیاء زندگی بآسانی دستیاب ہوتی ہے، یعنی آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ شہروں میں بہترین ہسپتال، لیبارٹریاں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مذہبی اور ٹیکنیکل اور سائنسی درسگاہیں بھی ہوتی ہیں۔ شہروں میں تہذیب و شائستگی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، کھانے پینے کی رنگ برنگی اشیاء ہر وقت دستیاب ہوتی ہے، یعنی پیزا ہے، برگر ہے، شاورما ہے۔ آپ کا رات کو 12 بجے دل کرتا ہے کھانے کو تو آپ کسی بھی وقت وہ آپ کھا سکتے ہیں۔
شہروں میں رہنے والے ملکی اور غیر ملکی واقعات سے باخبر رہتے ہیں۔ تفریح کے لیے باغات، سینما اور ہوٹل ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ شہروں میں گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں اور کوڑا کرکٹ کی بھرمار بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی شہروں میں کیونکہ اکثر گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر فیکٹریاں، کارخانے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کوڑا جو ان کا کوڑا ہوتا ہے اس کی بھی وہ بہت زیادہ مقدار میں کوڑے کے ڈھیر بھی آپ کو یہاں پر ملتے ہیں، جو کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، شروع میں ہم نے یہ بتایا اس مضمون کے شروع میں پیراگراف میں کہ پاکستان میں شہر، قصبے اور دیہات موجود ہیں۔ کتنے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، کتنے لوگ شہروں میں رہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ان دونوں کی زندگی میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے آپس میں تو شہری زندگی کے اپنے فائدے ہیں اور دیہاتی زندگی کے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں ہم نے شہری زندگی کے شہر کا ماحول بتایا ہے کہ شہری لوگ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کو کون کون سی سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، کون کون سے فائدے وہ حاصل کرتے ہیں اور کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شہروں میں آپ کو کوڑے کے ڈھیر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو جہاں پر آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے، نقصانات بھی ملیں گے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اس مضمون کو اچھے سے یاد کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، اور آخر میں یہی کہوں گی، جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔